سب سے بیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام پر عشق و محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسماعیلی اور امام مہدی کا ظہور۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں AKDN یعنی کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ادارے جو امامتی ادارے کہلاتے ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کس طریقے سے یہ ادارے ایتھکس آف اسلام پر کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ امام شاہ کریم الحسینی آغا خان 4 ورلڈ ماؤنٹین فورم، یونیسکو، پیرس، فرانس، 5 جون سن 2000۔ امام نے فرمایا، اسلام کی اخلاقیات تمام مومنین کو انفرادی طور پر یا اسماعیلی امامت جیسے اداروں کے ذریعے غریبوں، الگ تھلگ اور پسماندہ لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیتی ہیں تاکہ ان کے موجودہ حالات اور مستقبل کے امکانات کو بہتر بنایا جا سکے۔ امامت کے ذریعے میں نے اس ذمہ داری کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ نجی غیر فرقہ وارانہ ایجنسیوں کا ایک گروپ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بنا کر، تاکہ دنیا کے غریب ترین حصوں میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات اور صلاحیتوں کا جواب دیا جا سکے۔ ایتھکس آف اسلام ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کا سکھاتا ہے، جس میں غیر فرقہ وارانہ، چاہے وہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ انسان کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے۔ ایتھکس آف اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اسماعیلی امامت کے کام کی بنیادیں جو آج آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے مکمل ہو رہی ہیں، 1400 سال پہلے قائم اور پیشن گوئی کی گئی تھی۔ شیعہ اور سنی دونوں مجموعوں میں پیغمبر اسلام کی حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ کس طرح پیغمبر اسلام کی براہ راست اولاد میں سے اس دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور زمین کو ہر طرح کی ناانصافی، ظلم اور غربت سے نجات دلائے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں اپنے اہل بیت کے رکن کے طور پر اپنی آنے والی نسل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں۔ کچھ ریفرنسز کے ساتھ میں بات کروں گا، ان ریفرنسز کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں پہ جا کے ان ریفرنسز کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہ حدیث میں فرمایا گیا، اگر اس دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا تو خدا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ ریفرنس لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اگر اس دنیا کا صرف ایک دن باقی رہے، خدا اس دن کو لمبا کرے گا یہاں تک کہ اس میں ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو میرا یا میرے اہل بیت کا ہو، جس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہو، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ بھری ہوئی ہے ظلم اور جبر سے۔ ریفرنس لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں اور ان کی پیشانی کشادہ اور ناک نمایاں ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جبر سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ حدیث نمبر 4272۔ ریفرنس لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4086۔ مہدی ہمارے درمیان ہے، یعنی اہل بیت، اللہ ایک ہی رات میں اس کی اصلاح کر دے گا۔ حدیث نمبر 4085۔ ریفرنس لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت پر آفتیں جلاوطنی ہوگی، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ سیاہ جھنڈے اٹھائیں گے، اچھی چیز مانگیں گے لیکن نہیں دی جائے گی، پھر وہ جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے، پھر انہیں وہ دیا جائے گا جو وہ چاہتے تھے لیکن وہ قبول نہیں کریں گے، اور میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو قیادت دیں گے، پھر وہ اسے عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ تم میں سے جو بھی اسے دیکھنے کے لیے زندہ ہے وہ ان کے پاس جائے، چاہے اسے برف پر رینگ نہ پڑے۔ حدیث نمبر 157۔ ریفرنس لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مہدی میری امت میں ہوں گے، اگر وہ قلیل مدت تک زندہ رہے تو 7 ہو جائیں گے، اور اگر زیادہ عرصے زندہ رہے تو 9 ہو جائیں گے۔ اس دوران میری امت کے لیے ایسی آسودگی ہوگی
جو اس نے کبھی حاصل نہیں کی۔ زمین اپنی پیداوار لائے گی اور کچھ بھی نہیں روکے گی، اور اس وقت دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے مہدی مجھے عطا کر۔ وہ کہے گا، لے لو۔ حدیث نمبر 158، ریفرنس لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میری امت کے زمانے کے آخر میں مہدی کا ظہور ہوگا، خدا اس پر بارش برسائے گا، زمین اپنے پھل لائے گی، وہ بہت پیسہ دے گا، مویشی بڑھیں گے اور معاشرہ عظیم ہو جائے گا۔ ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے، ریفرنس لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دنیا میں انصاف لانے اور ظلم و ناانصافی سے نجات دلانے والے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو مہدی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے صحیح رہنمائی کرنے والا۔ سنی مسلمان، شیعہ اور بہت سے صوفی پیغمبر کی اس اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک واحد مسیح شخص ہوگا جو قیامت سے کچھ دیر پہلے مستقبل میں ظاہر ہوگا اور جو پوری دنیا کو ناانصافی سے نجات دلائے گا۔ شیعہ اسماعیلی ائمہ اور اسماعیلی مسلم مفکرین نے وضاحت کی ہے کہ المہدی ایک فرد نہیں بلکہ در حقیقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ موروثی شیعہ اسماعیلی ائمہ کے ذریعے انجام دیا گیا ایک کام ہے۔ پوری تاریخ میں صرف چند ائمہ کے پاس ہی عدل و انصاف کے قیام اور دنیا سے ظلم و ناانصافی کو دور کرنے کے اس عظیم مشن کو انجام دینے کا عملی ذریعہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر اسماعیلی اماموں پر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ مثال کے طور پر فاطمی خلافت کے بانی امام عبداللہ المہدی اور فاطمی امام الخلفاء، امام عبداللہ المہدی اور فاطمی امام خلفاء، ہر ایک نے مہدی کا کام یا مشن انجام دیا۔ اس لیے مہدی ایک مشن ہے جسے کئی شیعہ اسماعیلی اماموں نے انجام دیا ہے، نہ کہ کسی مخصوص فرد نے۔ قاضی النعمان امام المعید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے فاطمی خلیفہ کے پاس آیا اور پوچھا، کیا آپ واقعی وہی امام مہدی ہیں جن کے اختیار میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا اور اسے بادشاہ بنا دے گا، اور کیا دنیا کا دین آپ کے ماتحت ہوگا؟ امام مہدی نے جواب دیا، مہدی کا مشن بہت بڑا ہے، اس میں میرا کافی حصہ ہے، اور جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ امام معیز نے مزید کہا، اگر یہ مہدی کا مشن صرف ایک شخص کا ہوتا تو اس میں سے کوئی چیز مجھ تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ امام خلیفہ امام مہدی وہ کنجی تھے جس نے خدائی فضل، رحمت، برکت اور سعادت کا قفل کھولا۔ اس کے ذریعے خدا نے یہ سب اپنے بندوں کے لیے کھول دیا ہے، اور یہ اس کے بعد ان کے جانشینوں میں جاری رہے گا، یہاں تک کہ خدا کا وہ وعدہ جو اس نے اپنے فضل، طاقت اور قدرت سے ان سے کیا تھا پورا نہ ہو جائے۔ ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس طرف فاطمی خلیفہ کے طور پر حکومت کرنے والے اسماعیلی اماموں نے اپنے تمام ائمہ کے خاندان پر مہدی اور مہدیون کی اصطلاح کا اطلاق کیا۔ فاطمی امام خلیفہ کے عوامی خطبوں میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مہدی الست یعنی کہ المہدیون اماموں اور خلفاء کے طور پر کہتے ہیں۔ اس لیے مہدی کی اصطلاح صرف ایک فرد کے بجائے متعدد اسماعیلی اماموں پر لاگو ہوتی ہے۔ ہر اسماعیلی امام جو پوری دنیا میں عدل کے قیام اور ہمدردی پھیلانے کے مشن کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے المہدی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مہدی کے مشن کو انجام دیتے ہیں۔ آج 39ویں مورسی اسماعیلی امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک میں اپنے اداروں کے کام کے ذریعے مہدی است چلا رہے ہیں۔ در حقیقت مہدی کے مشن کو بیان کرنے والی حدیث آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے اخلاق یعنی کہ فریم ورک میں درج ذیل ہے۔ مشن کے بیان میں بہت زیادہ عکاسی کرتی ہے، جیسا کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک امامت کی ایک عصری کوشش ہے کہ ادارہ جاتی عمل کے ذریعے اسلام کے سماجی ضمیر کو محسوس کیا جائے۔ یہ ایک مربوط مقصد کے تحت اداروں اور پروگراموں کو اکٹھا کرتا ہے جن کا مشترکہ مینڈیٹ معاشرے کو جہالت، بیماری اور محرومی سے نجات دلانے میں مدد کرنا ہے۔ ان لوگوں کے عقائد یا قومی اصل کی پرواہ کیے بغیر کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ایتھیکل فریم ورک ہے، جس کا ریفرنس ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ بعض سنی حدیث بیان کرتی ہیں کہ موعود مہدی کے والد کا نام وہی ہوگا جو پیغمبر اسلام کے والد کا نام ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے ممتاز آبا و اجداد یا والد حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم ہے۔ احادیث میں اس جملے کا مفہوم ہے
کہ مہدی کے والد کا نام وہی ہوگا جو پیغمبر کے والد کا ہوگا۔ یہ ہے کہ جو ائمہ مہدی کے مشن کو انجام دیتے ہیں وہ خاص طور پر اپنے والد کے نام سے جانے اور ان کے نام سے منسوب ہوں گے، یا نبی کے جد امجد اسماعیل کے نام کے ساتھ آبا و اجداد۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے۔ پیغمبر کی پیشن گوئی کو پورا کرنے والے اور امام مہدی کے مشن کو انجام دینے والے حقیقی امام اسماعیلی امام ہے۔ وہ عوامی طور پر اپنے نسب کا پتہ اسماعیل بن جعفر صادق کے ذریعے نبی سے اسی طرح نکالتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل بن ابراہیم کے ذریعے ظاہر کیا تھا۔ BBC ریڈیو کے ایک انٹرویو میں 6 سپٹمبر 1979 میں امام سے انٹرویو میں پوچھا گیا، انٹرویو لینے والے نے پوچھا، اور اسماعیلیوں کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کی ذات کا تعلق؟ امام نے فرمایا، اسماعیل سے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے کہا، اور آپ کا درجہ کہاں ہے؟ امام نے کہا، میں 39واں ہوں۔ انٹرویو لینے والے نے کہا، آپ 39ویں امام ہیں؟ امام نے کہا، جی ہاں۔ آخر میں امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے بانی کے طور پر آج 1400 سال قبل اپنے آبا و اجداد پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائے گئے وعدہ مہدی کے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ اگرچہ اسماعیلی ائمہ نے پچھلے ہزاروں سالوں میں بڑے ظلم و ستم کو برداشت کیا، ظلم و ستم کے دور گزر چکے ہیں، اور ائمہ پیغمبر کے اپنے وعدے کے مطابق اب آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف فراہمی میں مصروف ہیں۔ شکریہ یا علی مدد۔